عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. اندازے بیاں گرجے بہت شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرجے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جناب سب دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، گل سنگی کے نسل نو، آج کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں غبار مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. غابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، غابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے منقصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے منقصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی وہ خود فراموشی، یہ رقابت و اسرا کی فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت بہترین اساتذہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے. اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب و ثقافت سے جیسے آشنا ہی نہیں، اور خاص طور سے امت مسلمہ کا بہانا جوان جو ستارہ پر کمنڈے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو سیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبی خمور جھک جایا کرتی تھی، جو دریا اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی حکمت اور سلیمان جیسا دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتا تھا. لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا کہ زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے. ان کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور غم و راحت ہے. ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی. اے غیور نوجوانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. تم وہی تھے جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے تھے. یہ کامیابی وہ کامرانی تمہارے قدم چومتی تھی، جس میدان میں تمہارا قلم پڑتا تھا، فتح تمہاری مقدر ہوا کرتی تھی. لیکن آج تم ہر میدان میں ناکام نظر آ رہے ہو. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، غفلت کی چادر کو چاک کر دو. پوری قوم و ملت تم پر اعتماد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. نوجوانوں، پوری قوم کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو. تمہارے ایمان پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے اور تم سو رہے ہو. روزمرہ کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف بھوک رہا ہے اور تم سو رہے ہو. قرآن و شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے اور تم سو رہے ہو. تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم سو رہے ہو. تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں اور تم سو رہے ہو. مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے اور تم خواب غفلت میں ہو. مساجد تم سے چھینی جا رہی ہے اور تم سو رہے ہو. میرے دوستو، ذرا ہوش کے ناخن لو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، طاقت و صلاحیت کا صحیح استعمال کرو. اس عمر میں تم جو چاہو کر سکتے ہو. یہی وہ جوانی ہے جن کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا. عمر کن کاموں میں گنوائی؟ جوانی کی طاقت و توانائی کہاں سے ہوگی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جو علم حاصل کیا ان پر کہاں تک عمل کیا؟ ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تعالی.